بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 752 ہے اور سورہ انفال کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 43 اور 44، 43 and 44. چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صدق اللہ العظیم. اذ جب، یُریکہم دکھلاتا تھا آپ کو وہ، اللہ فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اور اگر اراکہم وہ دکھلاتا آپ کو انہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم تو ضرور تم پست ہمت ہو جاتے، ولتنازعتم اور ضرور باہم نزاع کرتے، فی الامر اس معاملے میں، ولیکن اور لیکن اللہ سلم بچا لیا اللہ نے، انہو بے شک وہ علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینے کے رازوں کو. وَإِذْ اور جب، یُریکُمُوهُمْ وہ دکھلاتا تھا تمہیں ان کافروں کو، اذ جب، التقیتم تم باہم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، ویقللکم اور کم دکھلاتا تھا تم کو، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضیا تاکہ پورا کر دے اللہ امرن اس کام کو کہ کانا تھا وہ مفعولاً کیا ہوا، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سارے کام. ترجمہ یوں ہے، اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے. اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا. دوسری بات، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے. تیسری بات، اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا. چوتھی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. پانچویں بات، یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے. چھٹویں بات، وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے. ساتویں بات، اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا. آٹھویں بات، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم دکھا رہا تھا. نویں بات، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے. 10ویں بات، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر سے پہلے ہی خواب میں مشرکوں کی تعداد کم دکھلائی گئی، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں اور مسلمانوں کو بزدلی اور کم ہمتی سے بچانے کا ساز و سامان کر دیا جائے اور آپسی اختلاف سے بھی محفوظ رکھا جائے. یہاں
یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بموقع بیداری میں وحی کے ذریعے سے اور سوتے وقت میں خواب کے ذریعے سے بھی بہت سی باتیں بتلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم، اور ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گئے، پھر ایک تیسرے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گئے، پھر چوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے چڑھ گئے، پھر وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی تعبیر بیان کر دوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سائے سے مراد دین اسلام ہے، اور شہد اور گھی ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شیرینی ہے، اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے بعض کم، اور آسمان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریقہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے ذریعے آپ کو اٹھا لے گا، پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب آپ کے خلیفہ اول اسے پکڑیں گے، وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے، پھر تیسرے صاحب پکڑیں گے، ان کا بھی یاد ہوگا، پھر چوتھے صاحب پکڑیں گے، ان کا بھی معاملہ یعنی وہی ہوگا، وہ بھی چڑھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا میں نے جو تعبیر دی ہے وہ غلط ہے یا صحیح؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض حصے کی صحیح تعبیر ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بہت سی باتیں بتلا دی جاتی تھیں، اور جنگ بدر سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بہت سے خواب دیکھا کرتے تھے، اور پیارے پیغمبر اس کی تعبیر دیا کرتے تھے۔ جنگ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے چند حقیقتیں بتا دی گئی تھیں۔ اس حدیث سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر سے پہلے ہی خواب میں مشرکوں کی تعداد کم دکھلائی گئی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں، اور مسلمانوں کو بزدلی اور کم ہمتی سے بچانے کا ساز و سامان کر دیا، اور آپسی اختلافات سے بھی محفوظ رکھا۔ انہو علیم بذات الصدور کے ذریعے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر یہ سخت آزمائش بھی کہ کون سا متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی کون شخص متقی اور پرہیزگار ہے اور کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے، کس کا رخ آخرت کی طرف ہے اور کون دنیا کا طرفگار اور آرزو مند ہے۔ مخلص صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان نچھاور کی اور پوری ہمت، جات اور وفاداری سے کافروں کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس وقت یہ رہا کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کو اور کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو کم تعداد میں دکھلایا گیا، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پوری تعداد بتا دیتا جو کافر 1000 کی تعداد میں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا۔ بعض کہتے کہ ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے، بعض کہتے کہ نہیں، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کم دکھلایا، کافر کم دکھلائے، اور کافروں کو بھی مسلمان کم دکھلائے، تاکہ ان کے اندر یہ ہمت ہو مقابلہ کرنے کی، وہ بھی کریں، تاکہ وہ لوگ چلے نہ جائیں اور جنگ ملتوی نہ ہو جائے۔ اسے کہ جنگ ملتوی ہو جاتی تو فیصلہ کن حقیقت سامنے نہ آتی، حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے ذریعے سے اس معاملے کو پار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس وقت یہ رہا کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کو اور کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو کم تعداد میں دکھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے شجاعت، دلیری اور بے جگری سے کافروں کا مقابلہ کیا، اور کافر بھی یہ سمجھ کر ہی لڑتے رہے کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، ان کو ختم کر دینا آسان ہے، مگر انجام یہ ہوا کہ کافر تو ہار گئے اور ذلت کا منہ دیکھا، اور مسلمانوں کو غلبہ، کامیابی اور فتح نصیب ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن مشرکوں کی تعداد ہماری آنکھوں میں اس قدر کم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے بازو ہی تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ 70 تو ہوں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ 100 ہوں گے، حالانکہ وہ 70 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ اس کے بعد ہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری کل تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم 1000 کی تعداد میں ہیں۔ یہ بات
یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنگ بدر کے آغاز سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے، جب صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر جنگ سے پہلے ہی مشرکوں کی تعداد زیادہ دکھلا دی جاتی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے اور ان میں بزدلی پیدا ہو جاتی، اور مشرکوں کے لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کی اطلاع پر صحابہ کرام میں اختلاف بھی ہو جاتا کہ جنگ کرنا چاہیے نہیں، آگے بڑھنا چاہیے نہیں، یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اسی حقیقت کو یہاں یوں بیان کیا گیا کہ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مشرکین کے تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم ہمت ہار جاتے اور اس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف اور جھگڑا پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ایمان والوں پر رہی کہ اس نے اپنی تدبیر سے ایسا ماحول فراہم کیا کہ جنگ واقع ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس جنگ کے ذریعے اسلام کے حق ہونے اور کفر و شرک کے باطل ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے کیا مراد ہے ان تمام حقائق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔